بیرسٹر شہزاد اکبر کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے 20 اگست 2018 کو معاون خصوصی برائے احتساب مقرر کیا اور اس کے بعد انہیں دسمبر 2019 میں وزیراعظم نے اپنا ایڈوائزر مقرر کر دیا انٹیریئر افیئرز کے اوپر، یعنی جو داخلہ وزارت داخلہ کے جو امور ہیں ان پر انہیں اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ آج شہزاد اکبر صاحب نے حسب معمول پریس کانفرنس کی شریف فیملی کے خلاف، اور جب موقع ملتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو وہ یا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یا شریف فیملی کے خلاف ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ لیکن پونے 2 سال اس حکومت کے اور تقریباً پونے 2 سال بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے، آج تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ شہزاد اکبر صاحب کو جو یہ عہدہ دیا گیا، اس عہدے کو حاصل کرنے کے بعد ملک اور قوم کو یا قومی خزانے کو ان کے معاون خصوصی بننے یا مشیر بننے کا کیا فائدہ حاصل ہوا، سوائے اس کے کہ شہزاد اکبر صاحب صرف اور صرف الزامات لگاتے ہیں، اور وہ معاون خصوصی برائے احتساب تو ہیں ہی وزیر اعظم کے، لیکن جو بظاہراً کام ان کا نظر آ رہا ہے تو ان کو معاون خصوصی برائے الزامات بھی اگر بنا دیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اور آج سے پیچھے اگر ہم آپ کو لے کر جائیں تو آج ہم نے جو اس پہ تحقیق کی، کم از کم 15 ایسی پریس کانفرنسز ہم نے نکالی ہیں، کم از کم 15، جو انہوں نے حکومت کی کیپیسٹی میں، اسپیشل اسسٹنٹ کی کیپیسٹی میں اور ایڈوائزر کی کیپیسٹی میں انہوں نے شریف فیملی کے خلاف بھی کی اور زرداری صاحب کے خلاف بھی کی، اور ایک ہی اسکرپٹ ہے کم و بیش جو ہر پریس کانفرنس میں وہ لے کر سامنے آتے ہیں، اور بظاہراً مقصد صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ میڈیا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت ایک عہدے پر ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اگر یہ لوگ کرپٹ ہیں، برے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہوں گے، ممکن ہے یہ کرپٹ ہوں گے سب، تو پونے 2 سال سے ان کے خلاف احتساب کہاں ہے سوائے الزامات کے؟ میں جلدی سے آپ کے سامنے جو میڈیا ٹرائل شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آج سے 3 دن پہلے 13 مئی 2020 کو شہزاد اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے شریف خاندان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی۔ اس سے پہلے 10 فروری 2020 کو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ اس سے پہلے 30 جنوری 2020 کو مریم نواز اور شریف خاندان کے خلاف الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کا احترام ہے، ورنہ کرپٹ لوگوں کو بند کر کے پیسے وصول کر لیتے۔ اس سے پہلے 13 دسمبر 2019 کو شریف خاندان کے خلاف پرانے الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس، یعنی کم و بیش ملتے جلتے الزامات ہیں، انہی کو بار بار دہرانا، مقصد صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بظاہراً۔ 5 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر کی شہباز شریف اور ان کے خاندان پر الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس میں سلیمان گوڑا کہا گیا اور شہباز شریف صاحب کے داماد کو اشتہاری کہا گیا۔ 14 اکتوبر 2019 کو شہزاد اکبر صاحب نے وہی روایتی پریس کانفرنس کی جو وہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں ہر سال 10 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ تو بقول شہزاد اکبر کوئی عام شخص نہیں، یہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ دارانہ گفتگو کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو ہر سال 10 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں 100 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہو گئی پاکستان میں۔ تو 100 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ اگر ہوئی اور 2 سال سے آپ کی حکومت ہے اور پونے 2 سال سے آپ عہدے پر ہیں، تو $1 بھی اگر آپ اس منی لانڈرنگ میں سے واپس لائے ہوں تو کاش وہ بھی آپ قوم کو کسی پریس کانفرنس میں بتا دیتے، بجائے کہ ہر پریس کانفرنس آپ الزامات کے لیے کرتے ہیں۔ 7 اگست 2019 کو شہزاد اکبر صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی شریف خاندان کے خلاف۔ پھر 2 اگست 2019 کو انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی الزامات سے بھرپور۔ انہوں نے کہا جی 90 کی دہائی میں شریف خاندان ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسہ بار بھیجتا رہا۔ 18 جولائی 2019 کو انہوں نے شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ 16 جولائی 2019 کو انہوں نے آصف زرداری صاحب اور شریف خاندان کے خلاف پریس کانفرنس میں وہی الزامات دہرائے جو تحریک انصاف 25 سال تک اپوزیشن میں دہراتی رہی، اب وہی الزامات 2 سال سے حکومت کی حیثیت سے، اور یہ شہزاد اکبر صاحب مشیر اور معاون خصوصی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ 15 جولائی 2019 شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ 2011 میں شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں زلزلہ متاثرین فنڈ کی رقم منتقل کی گئی، جس کو اب شہباز شریف چیلنج کر چکے ہیں۔
8 جولائی 2019 کو شہزاد اکبر نے شریف خاندان اور آصف زرداری صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی پریس کانفرنس میں. اب ذرا 2018 میں چلتے ہیں تو 19 دسمبر 2018 کو شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا کہ بیرون ملک بھیجے گئے غیر قانونی 11 ارب ڈالرز کے ثبوت مل گئے. لیکن اس دعوے سے اب تک 17 مہینے ہو چکے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو $1 بھی ان 11 ارب ڈالرز میں سے واپس لاتے ہوئے. جیسے یہ پیپر پکڑ کے دکھاتے ہیں بار بار کہ یہ کاغذ ہے شہباز شریف کے خلاف یا آصف زرداری کے خلاف. کاش کے شہزاد اکبر اسی طرح ایک کاغذ پکڑ کے دکھا دیتے قوم کو کہ یہ ہے وہ $1 ارب یا $10 ارب یا $100 ارب جو ہم پونے 2 سال میں واپس لے کر آ سکے اور ہم نے قوم کے خزانے میں جمع کروایا. لیکن یہ کوئی کاغذ آج تک وہ نہیں دکھا سکے. 14 اکتوبر 2018 کو انہوں نے اعلان کیا شہزاد اکبر صاحب نے, اب یہ عہدہ حاصل کرنے کے بعد یعنی اگست 2018 میں یہ عہدے پر آئے. اکتوبر 2018 میں انہوں نے اعلان کیا کہ بدعنوانی کے کیسز کھلوانے کے لیے برطانیہ جا رہا ہوں. لیکن اس اعلان کے 1.5 سال بعد بھی کوئی بڑا کیس جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کھلوانے کے لیے باہر جا رہا ہوں, باہر جاتے رہے, لیکن پتہ نہیں وہ کون سے کیسز کھلے اور وہ کب اپنے انجام کو پہنچیں گے. تو ہوں گے کرپٹ شریف خاندان بقول ان کے, ہوگا زرداری خاندان بھی کرپٹ, لیکن حکومت کی کیپیسٹی میں کب تک لوگوں کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے سے آپ متنفر کرتے رہیں گے ان دونوں جماعتوں سے, اور آپ پبلک پرسیپشن اپنے حق میں کرتے رہیں گے. آپ اپوزیشن میں تھے تو یہ پریس کانفرنس سمجھ میں آتی تھی کہ آپ اپوزیشن میں آپ کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ حکومت میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس میڈیا ٹرائل کو بند کریں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اور اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ بھی قومی مجرم ہوئے کہ آپ صلاحیت رکھنے کے باوجود نہیں کر پا رہے. تو یہ کیوں اس طرح کا رویہ حکومت نے اختیار کر رکھا ہے. اور سامنے ہے شہزاد اکبر صاحب. میرے ساتھ جو معتبر 3 شخصیات موجود ہیں, چودھری منظور صاحب مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, مائزہ حمید صاحبہ رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز, اور علی نواز اعوان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری منظور صاحب, سر آپ سے آغاز کرتا ہوں. ایک مختصر میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ کم از کم 15 پریس کانفرنسز نکلتا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے, چاہتے کیا ہیں یہ؟ پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو اصل ایشو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اس کا دوسرا پہلو سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ سارا کچھ نیب کے پاس ہے تو نیب پریس کانفرنس کرے یا نیب اٹھا کر کورٹ میں لے کر جائے. یہ تو ایک پولیٹیکل آدمی ہے, یہ کیوں نیب سے ڈاکومنٹس لے رہے ہیں؟ فرض کر لیں یہ ڈاکومنٹس اگر نیب کے پاس ہے, یا تو یہ کہیں کہ یہ میرے پاس ہے اور میں نے نیب کو دیا ہے یہ سارا کیس بنانے کے لیے, تو یہ نیب کو دینے سے پہلے پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ یہ میں نیب کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات, میرا ایک سوال ہے کاؤنٹر. ابھی مجھے کسی جگہ پہ پتا چلا کہ ایک مل ہے کوئی رحیم یار خان میں, اس میں اس طرح کے ایک آدمی جس کا باپ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے اور وہ کسی میل میں ملازم ہے, اس کے اکاؤنٹ سے بھی 40 کروڑ کی پیمنٹ ہوئی ہے. اچھا, اس پہ پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی؟ اس وقت سب سے زیادہ جو شوگر ملے ہیں وہ حکومتی اتحاد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی, باقی کسی کی نہیں. سب سے زیادہ شوگر ملے, اور وہاں پہ اسی قسم کی ٹیٹیز لگتی ہیں. وہاں پہ کیوں پریس کانفرنس نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ یہ ساری باتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک شروع کیا ہوا ہے انہوں نے. اب میں اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس حکومت نے جب سے آئی ہے, جب سے تشریف لائی ہے, 4 NROs دے چکی ہے. 4. پہلا انہوں نے وہ پالیسی دی, آپ کو یاد ہوگا, جو باقاعدہ ایک آرڈیننس کے ذریعے کہا گیا کہ یہ ہم ایک پالیسی دے رہے ہیں جس کے متعلق عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم یہ ڈاکوؤں کو واپس لیں گے, یہ جو پالیسی دے رہے ہیں, یہ جو چھوٹ دیتے ہیں ٹیکس کے اندر اور باقی چیزوں کی. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو آیا, پھر ایک دوسرا آیا. انہوں نے جو وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر پچھلے سال بجٹ کے اندر, اور بجٹ کے اندر جو دوسرا پیپر ہوتا ہے, ایک تو بجٹ ہوتا ہے, دوسرا جو پیپر ہے اس کے اندر چھوٹ دی, اور اس میں بھی مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک یہ مانیٹری پالیسی کے اندر دی اور پھر ادھر دی. ابھی انہوں نے جو لیٹسٹ 4 مئی کو یہ علی نواز اعوان صاحب اور میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں, یہ بتائیں 4 مئی کو کون سا آرڈیننس آیا جس کے تحت 10% آف شور کمپنیز کے جو شیئر ہولڈرز ہیں
ان کو معافی دی گئی. اور اس سے پہلے ابھی جو چوتھا تھا اس سے کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہاں پہ چھوٹ دی ہے یہ جو بلڈرز ہیں ان کو, اور یہ مسلسل ایک تسلسل اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہی لوگ آ کر الزام لگا رہے ہیں. تو یہ بتائیں یہ کس کو چھوٹ دی جا رہی ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, یہ کس کو آپ معافیاں دے رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ قوانین یہ آرڈیننس روز جاری ہو رہے ہیں؟ تو یہ بھی پہلو ہمارے سامنے ہے کہ یہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, کن کو یہ زلفی بخاری سے لے کر کون کون لوگ ہیں اس میں سارے ملوث. ابھی جو لیٹسٹ صورتحال سامنے آئی ہے, ان کے اپنے منسٹر کو ایک نوٹس ملا ہے, غلام سرور خان صاحب کو. میں کوئی ان کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو امریکہ کے اندر روزویلٹ ہوٹل ہے اور جو پی آئی اے کا دوسرا ہوٹل ہے فرانس کے اندر سکرائب ہوٹل شانزلیزے اسٹریٹ پہ, وہ دونوں کی سمری آئی تھی کہ ان کو لیز پہ دینا ہے پتہ نہیں 33 سال کے لیے یا 99 سال کے لیے. اچھا, انہوں نے مخالفت کر دی ہے. ایک اس سے پہلے سیکٹری کو ٹرانسفر کر دیا گیا, ان کو نوٹس آ گیا. جو بندہ اپنی پارٹی کا بھی ان کا کوئی صحیح بات کرے گا وہ نوٹس کے لیے تیار ہے, باقی لوگ جو ہیں ان کو ان کی تذلیل بھی ہوتی رہے گی. اور اگر یہ $10 ارب 2 سالوں میں $20 ارب انہوں نے بچا لیا ہے تو بتائیے نا وہ کدھر ہیں؟ صحیح. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.